دنیا کی دولت تو ہر ایک کو ملتی ہے، مسلمان کو بھی ملتی، غیر مسلم کو بھی ملتی، اچھے کو بھی ملتی، برے کو بھی ملتی، سب کو ملتی۔ اگر دنیا کی دولت سب کو لے مل کر سب بھوکے بن جائیں گے تو کچھ ہو جائے گا، پھر کچھ ہو جائے گا۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ دوسروں کو دنیا کی دولت زیادہ ملتی ہے بنسبت مسلمانوں اور نسبت نیک لوگوں۔ نیک لوگوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ دنیا کی دولت آتی بھی ہے تو اس کو لینے سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ کیوں بچاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ دنیا کی دولت انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہے، دنیا کی حکومت آخرت سے بالکل دے ڈالا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ لوگ اللہ والے دنیا کی دولت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ کیوں بچاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ دنیا پانی ختم ہونے والی 60 70 80 90 کی عمر ہوئی اس کے بعد دنیا جو ختم ہونے والی ہے، تو ختم ہونے والی چیز کی طرف جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے اللہ والے کیا کہتے ہیں کہ آپ باقی رہنے والی دولت کے وقت کیا، باقی رہنے والی نعمت کے وقت کیا، تو آخرت باقی رہنے والی ہے، وہاں کی نعمت باقی رہنے والی ہے، وہاں کی دولت باقی رہنے والی ہے۔ تو پھر وہ آخرت کی دولت کیا ہے؟ تو آخرت کی دولت ایمان، آخرت کی دولت عمل، نیک عمل، آخرت کی دولت علم دین۔ اب دنیا کا علم بھی اپنی جگہ ہے، دنیا کی اچھا فائدہ دے، لیکن یہ جو آخرت کا علم ہے یہ دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ تو اس لیے یہ علم دین جو ہے سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، بغیر اس میں تو وہ اپنے دین سے فائدہ نہیں کر سکتا۔ اب اس سے جتنا ممکن ہے اسے سیکھے گا۔ ہر آدمی جو ہے پورے علوم کی تکمیل کرے یہ تو مشکل ہے، تو حفظ کر دیا، تو ضروری تعلیم حاصل کر لیا، تو قرات کر لیا، تو ضروری مسائل سیکھ لیا، یہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہر جگہ شہر اضلاع مختلف حصوں میں چھوٹے چھوٹے مدارس جو ہے ہمارے طلبا نے قائم کی، ہمارے بزرگوں نے قائم کی، ہمارے مدرسہ قائم کی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے علم دین کو پھیلایا جائے، عام کیا جائے، تاکہ بچے اپنے دین سے بالکل بیگانہ نہ رہیں۔ ان کو معلوم ہو کہ تمہارا مذہب کیا، ان کو معلوم ہے تو مذہب کی تعلیمات کیا، ان کو معلوم ہو کہ اسلام کا عقائد کیا۔ یہ چیزیں تو نہیں معلوم ہونے سے کوئی کبھی قلت جا رہا، کوئی بدت جا رہا، کوئی کسی کا شکار ہو رہا ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری کہ ہم اپنے اولاد کو دین سکھائیں۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہر بیٹے کے واسطے ڈگری کھڑا کرے اور ایک ماڈل فراہم کرے، یہ ہماری ذمہ داری۔ اللہ جس کو جو دیتا ہے، اگر ایسا فرض کیا جاتا کہ ہر بچے کو ہر بچے کو ایسی دولت دینا، ایسا دینا، اللہ جس کو دیا ٹھیک ہے، جو لیکن غریب کے لیے غریب، اگر ایسا ہو تو ہر غریب پریشان ہو جائے تو یہ بات سمجھ۔ لیکن ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو دین سکھائے، علم سکھائے۔ یہ نہیں بول سکتے کہ میں نہیں سکھا سکتا تھا، نہیں سکھانے کی وجہ کیا؟ نہیں، اگر کوئی نہیں سکھا سکتا تھا تو بچے پہلے تو مدرسہ تھا، اگر کوئی نہیں سکھا سکتا تھا والد تو مدرسہ کا ہو سکتا، تو نہیں سکھانے کا عذر جو ہے ہمارے پاس قابل قبول نہیں سکتا، کیونکہ اس کے تمام جو ہے بدائی کی بات ہے۔ کوئی نہیں بول سکتا کہ میں میرے پاس ذریعہ نہیں تھا، میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ایک باپ آ کی شکایت کرنا کہ میرا گھر تک اچھا نام ہے، آپ اس کو دلاتے ہیں میں تمہارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کو بلایا بلا کے پوچھ کہ تو ماں باپ کا کیا نام ہے؟ وہ بچار تھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین، ماں باپ کا حق اولاد کے ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن اولاد کا حق بھی ماں باپ پہ ہے یا نہیں؟
کیونکہ ایک طرف کا حق تو نہیں ہوتا. تو اولاد پر ماں باپ کا حق ہے تو ماں باپ پر اولاد کا حق ہے. تو آپ فرمائیے کہ اور ماں باپ پر اولاد کا کیا حق؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا اچھا نام رکھے، ایسے ویسے بیکار نام نہیں رکھے. پھر دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، یہ دوسرا حق ہے باپ کا. تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کی شادی کر دے کے اس کو اپنی زندگی سے لگا. یہ 3 حق ماں باپ پر واجب ہے. تو اب وہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ آپ میرے باپ سے پوچھئے کیا اس نے یہ 3 حق ادا کیے؟ کیا میرا اچھا نام رکھا؟ نہیں. کیا میری تعلیم و تربیت کیا؟ نہیں کیا. کیا میرے بڑے ہونے کے بعد مجھ کو میری زندگی سے لگا؟ نہیں لگا. تو جب وہ میرا حق ادا نہیں کیا تو وہ کیسے امید رکھتا ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں؟ تو اس لیے جو ہے یہ دنیا جو ہے جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے سے. یہ اگر کچھ کرے گا تو وہ کچھ کرے گا، وہ کچھ کرے گا تو خیر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو نصیحت ہے، باپ تیرا غفلت کیا، کوتاہی کیا، نہیں کرا، لیکن تو کوتاہی مت کر. انہیں غفلت کیا، اس کا جواب نہیں دینے والا ہے، لیکن تو کیوں اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا؟ تو اپنے فرائض کو انجام دے. تو یہ ہے کہ اس وجہ سے جو ہے آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں دینی تربیت کا جو ماحول تھا وہ ختم ہے. محفلیں جو دینی ہوتی تھیں وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. پہلے زمانے میں بچے کوئی بڑا آدمی آتا تو ہٹ جاتے تھے اور کچھ وہ نصیحت کرا تو اس کو خاموشی سے سنتے تھے. اب وہ سارا ماحول بدل گیا. نہ بڑوں کا ادب رہا، نہ وہ اخلاق رہے، نہ وہ کردار رہے. تو اب جو کچھ تھوڑا بہت جو ماحول ہے وہ دینی مدارس کی وجہ سے قائم. اگر یہ دینی مدارس بھی ختم ہو جائیں تو پھر کوئی کسی کو پوچھنے والا ہوگا، نہ کوئی کسی کو بتانے والا ہوگا، نہ کوئی کسی کا پرسانہ حال ہو. تو یہ مدرسے دیکھنے میں اگرچہ کہ چھوٹے معلوم ہو رہے ہیں لیکن ان کا کام اللہ کے پاس بڑا ہے. مدرسہ چھوٹا ہوگا لیکن کام بڑا. تو اب آپ یہ سمجھیے کہ صاحب کوئی آدمی جو ہے اس طرح قرآن پڑھا رہا ہو، ناظرہ قرآن پڑھا رہا ہو، تو اب اس کا پڑھانا جو ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں؟ تو فائدہ مند. اس کے برخلاف بنانے والا چار مینار بنایا، تاج محل بنایا، قوم کو کیا فائدہ؟ سوائے دیکھ کے خوش ہونے کے، واہ واہ کرنے کے کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ تو نہیں. ہاں تاج محل ہمارے دادا بنے تھے، تاج محل ہمارے بادشاہ بیٹھے تھے، بول لیتے خوش رہو، لیکن 2 پیسے کا فائدہ تو نہیں. کوئی جو ہے سیکھنے کا سکھانے کا فائدہ بھی نہیں. اس کے برخلاف اس پرانے محلے میں ایک تنگ مقام پہ اگر کوئی کسی کو قرآن پڑھا رہا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ انہیں اس کو پڑھا، انہیں پھر اس کو پڑھائے گا، پھر انہیں اس کو پڑھائے گا. تو یہ قوم کے لیے زیادہ فائدہ مند چیز ہے کہ ایسے مدارس کی ہمت افزائی کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کو بڑھاوا دینا، یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے، وہ ان کا فائدہ نہیں ہے. ہماری آخرت کا سودا ہے، یہ ہمارے لیے کار خیر ہے. کل خبر میں، کل قیامت میں ہمارے کو یہ چیز فائدہ دینے والی ہے. اس لیے عزیزم عثمان حفظہ اللہ کی یہ جو کوشش ہے، یہ جو محنت ہے، اور ان کے ساتھیوں کی جو جد و جہد ہے، یہ محلے کے لیے برکت ہے، محلے کے لیے رحمت. کیوں ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجد میں اگر اذان دی جائے تو اذان کی آواز جتنی دور تک جاتی شیطان اتنی دور بھاگ جاتا. تو شیطان کا بھاگنا یہ رحمت ہے. لیکن مدرسہ مسجد میں 5 ہی وقت اذان ہوتی، 6 وقت نہیں ہوتی. مگر مدرسہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے جتنے بھی مقرر ہے اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے.
قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے تو دائمی طور پر یہاں رحمت آ رہی، وہاں 5 وقت آ رہی تو یہاں 5 وقت پہ محدود نہیں، دائمی رحمت آ رہی۔ تو دائمی رحمت جب آ رہی ہے، بارش جب برستی تو یہ نہیں دیکھتی کہ یہ نیک آدمی کا گھر ہے یا گناہ گار کا گھر ہے، سب پہ برستی۔ تو جب رحمت آتی ہے تو صرف مدرسے پہ نہیں آتی، پوری بستی پہ آتی، پورے محلے پہ آتی، چل اس کے ساتھ تو بھی اس میں آ جا۔ یہ اس کو ہم معمولی نہ سمجھے، اس کو ایک چھوٹی سی چیز نہ سمجھے، یہ ہماری بستی کے لیے ایک رحمت ہے، ہمارے ملت کے لیے ایک سرمایہ ہے، اور یہ کوشش ہماری آخرت کا سودا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنے بچے حافظ ہوئے، کتنے بچے جو ہے امامت کا خطابت کا امتحان دیے، کتنے بچے اور تھے، نہ صرف بچے دیے بلکہ بچے بھی۔ اسلام میں بچوں کی بھی تعلیم ہے، بچوں کی بھی تعلیم، ایسا نہیں کہ بچوں کو نہیں پڑھانا ہے، سب کو پڑھانا تو سب کو ہے، دین تو سب کو سکھانا ہے، بچوں کو بھی بچوں کو بھی۔ اب اس کے بعد خدا کے حوالے کرنا ہے کہ اللہ تو ان کے دین کی حفاظت کرنا، لیکن ہمارا جو کام ہے وہ تو کرنا پڑے گا، اس کی تو کوشش کرنی پڑے گی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں عزیزم عثمان اور ان کے ساتھیوں کو کہ ان کی مشترکہ محنت جدوجہد کوشش سے اس بستی میں ایک مدرسہ کام کر رہا ہے اور ملت کے بچے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی برکت کا باعث ہے، ہمارے لیے بھی، محلے والوں کے لیے، پورے شہر کے لیے برکت کا باعث ہے۔ اللہ اس کو ترقی دے، ان کے خدمات کو قبول فرمائے، اور جو بچے یہاں سے سند لیے ہیں ان کی زندگیوں میں روشنی عطا فرما، ان کے اندر صلاح فلاح پیدا فرما، دین کی خدمت کرنے والے بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ علی آلہ الطیبین و اصحاب الاخیار۔ الحمدللہ یہ طلبہ سے دستار بندی سے اور سند سے دلکشی سے حضرت قبلہ نے اپنے دست اقدس سے مالا مال فرمایا ہے، اور ہمارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالے مقدس کے تصدق میں مفکر اسلام زین الفقہا کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سلامتی تندرستی کے ساتھ اپنے حفظ و امان رکھتے ہوئے درازی عمر عطا فرمائے، ہم پر آنے والی نسلوں پر بھی حضرت کا سایہ دراز فرمائے، آپ کے علم و روحانی فیضان سے ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ میں پھر ایک مرتبہ حضرت قبلہ کا جو گناہ کو اپنی مصروفیات کے باوجود بھی یہاں قیمتی وقت عنایت فرماتے ہوئے تشریف لائے، میں حضرت کے جانشین حضرت مولوی محمد نثار احمد قادری صاحب حضرت کے جو قبلہ حفظہ اللہ مدد ذلہ نورانی قادری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے درمیان میں حضرت علامہ مولانا حافظ شاہ انوار اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد عثمان علی قادری عثمان نظامی، کامل جامع نظامیہ بانی و ناظم مدرسہ عربیہ رحمۃ العلوم ملکہ جامع نظامیہ، اور الحمدللہ آج جو ہے ہمارے مدرسے کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا، جس میں امامت اور اہل خدمت شرعیہ اور تکمیل حفظ کے طلباء تقریباً 37 طلباء کو سند، خلعت اور دستار سے سرفراز کیا گیا۔ محفل کی سرپرستی کے لیے مفکر اسلام زین الفقہا حضرت قبلہ مدد ذلہ العالی تشریف لائے تھے۔ حضرت کی سرپرستی میں جو ہے جلسے کا آغاز ہوا، اور پھر حضرت کے ہاتھوں انعامات اور اسنادات کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر مولانا حافظ و قاری سید شاہ انوار اللہ قادری فائز نظامی صاحب قبلہ حافظہ اللہ، اور مولانا مفتی محمد عابد حسین نظامی صاحب، اور مولانا مفتی محمد انوار احمد صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی، اور انہی کے ساتھ ساتھ اسد العلماء محمد محسن پاشا قادری صاحب حفظہ اللہ محفل میں تشریف لائے تھے۔ الحمدللہ طلباء کی کثیر تعداد میں جلسے کا انعقاد عمل میں آیا، اور اسی کی طرح جو ہے اختتام عمل میں آیا۔ مفکر اسلام کی سرپرستی میں جلسے کا انعقاد عمل میں آیا، اور الحمدللہ جلسہ تکمیل کو پہنچا۔ الحمدللہ ہمارا مدرسہ یہ 2 سال میں ایک مرتبہ جلسہ منعقد ہوتا ہے، چونکہ مدرسہ کافی وسیع پیمانے پر نہیں ہے، بالکل ابھی مختصر سے جگہ میں مدرسہ کرائے کے مکان میں چلایا جا رہا ہے، اور تمام اس کے اخراجات جو ہے مقیر حضرات کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ دوسرا یہ سالانہ جلسہ رہا ہمارا۔ ویسے مدرسہ
काफ़ी पुराना है, लेकिन जामिया निज़ामिया से इल्हाक मिलने के बाद ये जो है दूसरा मदरसा रहा। उससे पहले जामिया निज़ामिया से बच्चों को इम्तिहानात भी लिखवाए जाते और तमाम तालीम अपने तर्ज पर बराबर चलाई जाती। इब्तदाई जो है ख़दीम मदरसा ये जो है बस्ती अमान नगर ए में जो है सबसे कदीम मदरसा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रहा, और काफ़ी जो है मदरसे के खिदमात भी हैं, और काफ़ी फारिगीन यहाँ के जो है फारिग होकर अपने अपने घरों में जो है या फिर अपने जहाँ पर वो रहते हैं उनके मदारिस वगैरह में चलाकर जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं अहले खैर हजरात से गुजारिश करता हूँ कि मदरसे का भरपूर ताउन फरमाएं। हमारे साथ हैं मौलाना अनवारुल्लाह कादरी फाइज निज़ामी साहब हफिज़हुल्लाह। बिल्कुल बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की जो है साथ रहने का जो है अल्लाह पाक शर्फ हासिल अता फरमाया। मैं जो है मुल साहब से मशवरा करा, मुल साहब कुछ आपसे जो है कार्य खैर लेना चाह रहा हूँ मैं, कुछ जो है खैर का काम ऐसा कि जो आप जहाँ पर मेरे लिए वो नजात का जरिया बनेगा, आपको भी मैं इसमें शामिल करना चाह रहा हूँ। मुल साहब फौरन बोले क्या करना है? अल्लाह मुल साहब किताब तो तैयार हो गई, नाम क्या तरतीब देना समझ में नहीं आ रहा। मुल साहब उसी वक्त जो है फ़ोन पे जो है नाम तरतीब दे के बोले मौलाना ये नाम जो है बेहतर है, आप फिर भी जो है शेख से जो है बता लीजिए। मैं शेख को बताया तो शेख भी जो है उस नाम को जो है दुरुस्त कहकर जो है फिर जो है शाये करने का जो है हुक्म फरमाए। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ मौलाना अनवारुल्लाह कादरी साहब मददिल्लाह अली का, कि वो किताब का नाम तरतीब देने में और फिर जो है उसकी इब्तदाइया वगैरह लिखने में भी जो है काफ़ी, मैं जहाँ पर मज़ामीन तैयार करके आगे बढ़ाया तो मौलाना बहुत सारी उसकी जो है तस्दीक का काम भी फरमाए। मैं मशकूर हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ गो कि अल्लाह पाक मौलाना को इसका अजर जज़ील अता फरमाए, और खुसूसन जो है सरपरस्त जलसा हफ़ाज़ इकराम को खिलाते वो दस्तार अता की जाएगी, और जब निज़ामिया से अहले खिदमत शरइया और तजवीद के इम्तिहानात कामयाब करने वाले तलबा को असनादात तकसीम किए जाएंगे। वहीं पर एक और खुशी का मौका आज के इस प्रोग्राम में है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब को मैंने तरतीब देने की कोशिश की हज़रत क़िबला की सरपरस्ती में, कि अनवारुल कुरान फी फ़दाइल सूवरिल कुरान। हुआ है कि हमारी एक शागिर्दा ख्वाहिश की है कि चंद सूरतें कुरान की वो रोज़ाना तिलावत करती हैं, और वो ख्वाहिश की है कि मुझसे इन सूरतों की अगर फजीलतें अगर जमा हो कर दी जाए तो फिर जहाँ पर मैं तिलावत करती हूँ वहाँ पर लोग भी तिलावत करेंगे, और इससे जो है हमारे लिए सवाब जारिया का ये जरिया बनेगा। उनकी ख्वाहिश पर मैं क्या किया, वो जो मखसूस सूरतें हैं उनके जो है तमाम फ़दाइल जो अहादीस मुबारका में मिले उसको जमा किया, उसको तरतीब दिया। फिर हज़रत क़िबला जो है उस पर तकरीर भी फरमाए। किताब जो है अल्हम्दुलिल्लाह तबात हो चुकी है। इंशाल्लाह सबसे पहले जो है किताब की रस्में जरा अमल में आएगी, फिर उसके बाद तक़सीम इसनाद अताए क़लात का सिलसिला शुरू होगा।